نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کہ اس جمعۃ المبارک کا عنوان شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تعلیمات سے متعلق ہے، تو ان کی شان میں دو اشعار پڑھنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میری خالی جھولی بھر دو، میری خالی جھولی بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی، سب کا کوئی نہ کوئی اس دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا، جمعۃ المبارک کے اس مجلس میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مہینہ ان کے عرس پاک کا مہینہ ہے۔ آج ہم فقط حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کرامات کو ذکر کرتے ہیں،
کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایسا کر دے، لیکن یہاں پر ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنا پڑے گی کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں آپ ولایت میں اعظم ہیں وہاں آپ علم میں بھی اعظم ہیں، آپ عالم اعظم ہیں، آپ مفتی اعظم ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ 5ویں صدی کے آخر میں اس کائنات میں آتے ہیں، 470 ہجری آپ کا یوم پیدائش ہے، اور آپ جیلان کے قصبے میں پیدا ہوئے، پھر 488 میں آپ نے بغداد کا رخ کیا اور وہاں پر جا کر مختلف علوم و فنون حاصل کرنا شروع کیے۔ امام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام محمد بن غزالی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا زمانہ قریب قریب ہے۔ ایک طرف جب یونانی فلسفے نے حملہ کیا تو جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، کہ جنہوں نے ملحدین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا اور پھر لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے اس میں سب سے معتبر کتاب احیاء العلوم وہ ہمیں امت مسلمہ کو تحفۃً پیش کی تاکہ ہم اپنی نسلوں کی آگے تربیت کر سکیں۔ لیکن ابھی بھی ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جس کی مجلس میں بڑے بڑے علماء وہ بھی اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے، ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جس کے دربار اور مجلس میں علماء، وزراء، خلفاء ہر کوئی اپنے سر کو جھکا کر ان کی بات کو سننے پر مجبور ہو سکے، جن کی باتوں کا اثر صرف لوگوں کے ظاہر پر نہ ہو بلکہ ان کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو ایک ایسی شخصیت عطا فرمائی جسے دنیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے گردانتی ہے، کہ آپ نے جہاں پر لوگوں کی اخلاقی تربیت کی، جہاں پر لوگوں کی سیاسی رہنمائی فرمائی، وہیں پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات سے بے شمار علم بھی نمودار ہوتا ہے، کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین ہیں، کہ جب وہاں کے مفتیان کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہاں کے بڑے بڑے مفتی اپنی زبان اپنے دانتوں کے درمیان رکھ لیتے، وہ دندان شکم ہو جاتے کہ ان کو کوئی جواب نہ آتا۔ جب بڑے بڑے مفتی لاجواب ہو جایا کرتے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسائل کا حل آپ چٹکی بجا کر ان لوگوں کو ارشاد فرما دیا کرتے۔ تو اس کی مثال ہم پیش کرتے ہیں، بلاد عجم کے کسی شہر سے ایک مسئلہ پیش ہوا، بغداد میں آیا وہ شخص کہ ایک مسئلہ ہے میرا۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں یہ نیت کر بیٹھا ہوں کہ میں اگر وہ کام نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ کون سا کام؟ اس بندے نے یہ قسم اٹھائی کہ جب میں اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کروں کہ اس وقت میں ویسی عبادت اس روئے کائنات پر کوئی دوسرا شخص نہ کر رہا ہو، میں اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کروں کہ اس کائنات میں ایسی عبادت کوئی بھی نہ کر رہا ہو، تو اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق ہے، تینوں طلاق ہیں۔ اب یہ مسئلہ بغداد کے مفتیان کرام کو پیش آیا تو تمام مفتیان کرام خاموش کہ اس مسئلے کا حل کیا دیا جائے، کہ بھئی تیری بیوی کو تو طلاق ہو جائے۔ لیکن جیسے یہ مسئلہ حضور سیدنا غوث اعظم غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں پیش ہوا تو کمال کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ
اور وہاں پر جو طواف کی جگہ ہے اس کو خالی کروا دیا جائے، اور اس وقت تم خانہ کعبہ کا طواف کرو. یہ ایسی اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی جو روح کائنات پر کوئی دوسرا شخص نہیں کر رہا ہوگا. اس طرح سے تمہاری بیوی طلاق سے بچ سکتی ہے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا. اور یہ علم کیسے عطا نہ ہوتا کہ جب ان کی والدہ ان کو دین پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجتی ہے، تو سب سے پہلی نصیحت جو والدہ کرتی ہے فرماتی ہے کہ بیٹا عبد القادر، میں تمہیں دین پڑھنے کے لیے تو بھیج رہی ہوں، لیکن تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ ماں کی پہلی تربیت ہے. فرمایا کہ تمہارے اوپر جتنا مرضی کٹن اور مشکل وقت آ جائے لیکن تم جھوٹ اپنی زبان سے ادا نہ کرنا. تو پھر اس ماں کی نصیحت پر شیخ عبد القادر جیلانی جب پورا اترتے ہیں تو پھر کائنات نے دیکھا کہ کس طرح وقت کے ڈھاکو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. کہ جب اس ڈاکو نے پوچھا کہ تمہارے پاس بیٹا کیا ہے، تو چھوٹا بچہ ہے، اس نے تلاشی نہ لی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری آستین میں اتنے درم چھپائے. اس نے کہا کہ بیٹا تو یہ بات چھپا بھی تو سکتا تھا، تیری آستین میں چھپے ہوئے تھے، سین لگائی ہوئی تھی، اس کو سلائی کیا گیا تھا، تو چھپا سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میری والدہ کی پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا. تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو دوزانہ ہو گئے اور آپ کے قدمین میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ایک تو ہے کہ جسے اپنی والدہ کا اتنا پاس ہے کہ والدہ کی نصیحت پر پورا اتر رہا ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا حکم نہیں مان رہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہم نہیں مان رہے. اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تم نے غلط کام نہیں کرنا، ڈاکہ زنی نہیں کرنی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فوراً تائب ہوئے اور اسلام قبول کیا اور باقی گناہوں سے توبہ کر لی. یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پہلی کرامت نمودار ہوئی. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کتنا علم عطا فرمایا گیا، آپ کے علم کا حساب لگایا جائے تو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوتا تو آپ اس کو ایسا تسلی بخش جواب دیتے کہ اس کو کوئی آگے سے جواب یا سوال کرنے کا اعتراض نہ ملتا. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، جس طرح کہ ہم نے شاید ایک دھوبی والا واقعہ سنا ہو جس کو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب سا واقعہ ہے جس کا کتب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بہجت الاسرار عربی کی کتاب ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم نے پڑھنا ہو تو بخاری شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں، مسلم شریف کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح اگر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا ہو تو پھر عربی کی معتبر کتاب بہجت الاسرار، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ تم میری شان کو اس کائنات والے نہیں نہ مانتے، جب قبر میں جانا تو قبر میں جا کر فرشتے جب تم سے سوال کریں تو اس کے جواب میں تم یہ فرمانا کہ فرشتے پوچھے کہ اللہ کون ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو تم آگے سے کہنا میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. تو وہ فرشتے کہیں گے کہ بھئی ہم تم سے کیا سوال پوچھتے ہیں، تو ہمیں کیا جواب دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان فرشتوں سے تم خود پوچھنا اس الانی منکر و نکیرا، کہ تم منکر اور نکیر جو تمہارے پاس سوال کرنے کے لیے آئیں گے ان سے میری شان کے متعلق پوچھنا. یخبرا کا، وہ تمہیں میرے متعلق خبر دیں گے کہ میری شان اللہ رب العزت نے کائنات میں کتنی رکھی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کہ وَكُلُّ نَبِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. فرمایا کہ ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا قدم ملتا ہے. یہ بات تھوڑی سی سمجھنا پڑے گی ہمیں. فرمایا کہ ہر ولی کو اس کائنات میں کسی نہ کسی نبی کا قدم ملتا ہے. اس قدم ملنے سے کیا مراد ہے؟ کسی ولی کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قدم ملا
تو ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیض نظر آتا ہے. جس کسی کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قدم ملا تو آپ ان کی زندگی میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا فیض جھلکتا ہوا نظر آئے گا. اگر کسی کو حضرت داؤد علیہ السلام کا قدم ملا تو آپ اس ولی کی شخصیت میں حضرت داؤد علیہ السلام ان کے مظاہر دیکھیں گے. فرمایا کہ ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا کوئی قدم ملا، لیکن میں عبد القادر جیلانی ایسی شخصیت ہوں. فرمایا انی علی قدم النبی بدر الکمالی. کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم ملا، کسی کو سیدنا ابراہیم کا قدم ملا، کسی کو سیدنا اسماعیل کا فیض ملا. فرمایا عبد القادر جیلانی وہ ہے جسے سیدنا محمد رسول اللہ کا فیض ملا. انی علی قدم النبی بدر الکمالی. فرمایا کہ مجھے حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض نصیب ہوا. اسی لیے تو فرمایا اگر کسی نے مصطفیٰ کا علم دیکھنا ہو تو عبد القادر کو دیکھے. عبد القادر کے علم کو دیکھ کر اسے حضور علیہ السلام کا علم نظر آئے گا. اگر حضور علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت دیکھنا چاہتا ہے تو پھر عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کا دیکھیے. آپ ان کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کا نظر آئے گا. کس طرح سے آپ کتنے بہادر ہیں، آپ کتنے سچے ہیں. آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ ولی ہونے کے لیے کچھ نشانیوں کا ہونا ضروری ہے. آپ سے سوال کیا گیا وہ نشانیاں کون سی ہیں. آپ نے فرمایا سب سے پہلے آج ہر کوئی صاحب نسبت ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اپنا ولی ہے، اپنا کوئی صاحب نسبت ہے، اپنا پیر ہے. لیکن فرمایا کہ جب تم نے ولی کو تلاش کرنا ہو، جب تم نے اپنی نسبت کو تلاش کرنا ہو تو تمہیں کیا دیکھنا پڑے گا. فرمایا کہ سچا ولی وہ ہوتا ہے جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صداقت ہو، کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سچے ہیں ولی بھی ویسا سچا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں تو سچائی کا حکم دیتا ہو اور خود اس پر پورا نہ اترتا ہو. پھر فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے تو برابر معاملہ رکھتا ہو لیکن کسی کا معاملہ ہے تو سخت ہو جائے. فرمایا نہیں، اس میں عدالت ایسی ہونی چاہیے، اس میں انصاف ایسا ہونا چاہیے جیسا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور تیسری نشانی فرمایا کہ اس میں حیا اور سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہونی چاہیے، کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر ہیں. کس طرح حیا کے پیکر آپ خود فرماتے اپنی زندگی کے بارے میں. فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب سے میں نے اپنا یہ ہاتھ حضور علیہ السلام کے دستے مبارک میں دیا ہے، حضور کی بیعت کی ہے، فرمایا کہ اس کے بعد میں نے اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا. اتنی حیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اور سخاوت کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی مدد کیا کرتے. اور حضور علیہ السلام جب حکم فرمائے کہ آج مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے تو پھر سب سے زیادہ مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اور پھر فرمایا کہ سچے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جیسی بہادری بھی ہونی چاہیے. ولی وہ ہوتا ہے جو بہادر ہو، یہ نہ ہو کہ جب معاملہ آئے تو چھپ کر بیٹھ جائے. فرمایا کہ سچے ولی کی نشانی وہ ہے کہ وہ باطل کے خلاف محاذرہ ہو، وہ باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو، چھپ جانے والا ولی نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی پائی جائے اور اللہ رب العزت کی صفات یعنی رحمان اور رحیم بھی پائی جائے. کہ ولی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا مزاج ترشرو نہیں ہونا چاہیے، اس کا مزاج کرخت نہیں ہونا چاہیے، اس کا مزاج نرم ہونا چاہیے. یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس کائنات میں 4 طرح کے طبقے، 4 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. آپ کے مریدین نے سوال کیا کہ کیسے 4 طبقات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا طبقہ وہ ہے
کہ جس نے علم ظاہر کو بھی حاصل کیا اور علم باطن کو بھی حاصل کیا۔ آج ہم صرف کرامات اولیاء کو سننا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ولی ایسا ہو جو فلاں کر دے، ولی ایسا ہو جو ہوا میں اڑ کر دکھائے، ولی ایسا ہو جو انسان کی مثلیت کو بدل کے رکھ دے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے اوپر کاربن، اصل ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہو اور اپنے مریدین کو بھی شریعت کا حکم دینے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو نماز کا کہے ہی نہ، یہ نہ ہو کہ خود بھی نماز نہ پڑھتا ہو۔ فرمایا کہ شریعت کی پابندی کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والا، وہی سچا ولی ہے۔ اب کیسا ولی؟ فرمایا کہ اس کائنات میں 4 طبقے موجود ہیں۔ پہلا طبقہ وہ کہ جس نے علم ظاہر بھی حاصل نہ کیا اور علم باطن بھی حاصل نہ کیا، جس نے شریعت کا علم بھی حاصل نہ کیا اور جس نے باطن کا علم بھی حاصل نہ کیا، جس نے نہ اپنے ظاہر کو سنوارا اور نہ ہی اپنے باطن کو سنوار سکا۔ فرمایا یہ سب سے برا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جس نے اپنے ظاہر کو تو سنوار لیا لیکن اپنے باطن کو سنوار نہ سکا۔ جو نماز تو پڑھتا ہے، نماز کی ادائیگی تو کرتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری اس میں پائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ طبقہ بھی کامیاب نہیں ہے، وہ تو منافق ہوا۔ تیسرا طبقہ کون ہے؟ فرمایا وہ جسے دل کی دولت مل گئی، جسے علم طریقت مل گیا، جس نے اپنے دل کو سنوار لیا۔ فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور چوتھا طبقہ جو سب سے بہترین طبقہ ہے، فرمایا وہ جس نے علم شریعت کو بھی حاصل کیا اور علم طریقت کو بھی حاصل کیا، جس نے اپنے ظاہر کو بھی سنوار لیا اور اپنے باطن کو بھی سنوار لیا۔ وہ جب نماز ادا کرتا ہے اس کا دھیان تو نماز میں ہوتا ہے، وہ ہوتا تو مسجد میں ہے، لیکن اس کی توجہ کا مرکز رب العزت کی ذات ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی شخصیات ہیں جو ہوتے تو مسجد کے مصلی پر ہیں، لیکن ان کا گمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اس بات پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انسان اس بات کو سمجھ لے اور اپنے روح تک اتار لے تو انسان کبھی سجدے سے اٹھے ہی نہ۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تم تو یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ماتھا، تمہاری پیشانی وہ مسجد کی چٹائی کے اوپر ہے، مسجد کے قلیم کے اوپر ہے، تمہارا گمان یہ ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، جب تم سجدہ کرتے ہو تمہیں نظر تو یہ آتا ہے میری پیشانی مسجد کی چٹائی، مصلی یا قلیم کے اوپر ہے، در حقیقت تمہارا سر اس وقت رب العزت کی گود میں ہوتا ہے۔ اگر انسان اس حقیقت سے آشکار ہو جائے تو انسان کبھی بھی اپنے سر کو، اپنے جبین ناز کو سجدے سے اٹھائے۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شریعت اور طریقت پر عمل ہے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے۔ آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کردار اچھا نہیں ہے۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، اپنے چہرے کو سنت کے مطابق سجاتے بھی ہیں، اگر ہم لباس شریعت کے مطابق پہنتے بھی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے نہیں۔ اگر ہم اس وجہ سے لباس کو پہنے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، تو پھر لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کمالات کتنے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کمال کتنے عطا فرمائے۔ آپ کے کمالات کا اگر انسان اندازہ لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ اپنی مجلس میں بیٹھے اور آپ کی مجلس ایسے ہوا کرتی تھی کہ اس میں ہزاروں افراد شرکت کیا کرتے، اس میں علماء بھی موجود ہوتے، اس میں وقت کے چوٹی کے خلفاء اور وزراء بھی وہاں پر موجود ہوتے، اور کسی کی مجال نہ ہوا کرتی تھی کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی زبان اعتراض بلند کر سکے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایسا فیض عطا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آخری نبی بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں
آدم علیہ السلام کی صفات کا رنگ بھی نظر آئے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا رنگ بھی نظر آئے، ان میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صفات کا رنگ بھی نظر آئے، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات کا رنگ بھی نظر آئے۔ تو پھر کائنات نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں صفات کیا تھی کہ جب وہ آگ میں گئے تو اللہ رب العزت سے التجا کی تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آدم ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ تو کائنات نے دیکھا کہ آگ کا کام جلانا تھا لیکن اس نے حفاظت فرمائی۔ اب یہ فیض بھی حضور علیہ السلام میں اکٹھا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کیا کیا کرتے، آپ کا اپنا ہاتھ اگر اپنی بغل میں دیتے تو وہ روشن ہو جایا کرتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اب حضور علیہ السلام آخر میں آئے، ان میں یہ معجزہ کیسے پایا گیا؟ وہ تو اپنے ہاتھ کو اس طرح روشن کیا کرتے، حضور علیہ السلام اگر کسی چھڑی کو چھو لیتے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ وہ بھی روشن ہو جایا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو اس کو موم اور نرم کر دیتے۔ حضور علیہ السلام میں یہ کمال کیسے ہوا کہ حضور علیہ السلام اگر پتھروں پر بھی ہاتھ رکھتے تو وہ بھی موم ہو جایا کرتے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیا کرتے۔ تو یہ تمام کمالات جو انبیاء میں تھے وہ حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع ہو گئے۔ اسی لیے حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ ہر ولی کو کوئی قدم ملا لیکن وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ میں وہ شخصیت ہوں جسے کسی اور کا نبی نہیں، کسی اور کا قدم نہیں بلکہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا گیا۔ یعنی کہ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کی صفات کا نظارہ کرنا ہو تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی صفات کو دیکھے، اس میں ہر رنگ جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا علم ہے اور ان کی تربیت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی ولی کو اختیار کرنا چاہو تو ایسے نہ پکڑ لیا کرو، کسی پیر کو پکڑنا چاہو، صاحب نسبت کو تلاش کرنا چاہے تو ایسے نہ کیا کرو بلکہ اس کے اندر صفات دیکھا کرو۔ لوگ تو ولی ایک شخص تھا کہ جس نے نسبت کو تلاش کرنا شروع کیا، جس نے کہا کہ میں اس ولی کو اپنا اس کے بیعت ہو جاؤں گا جس میں کوئی بھی خلاف شریعت کام نہ دیکھے۔ اب ایک ولی اسے نظر آیا کہ جو ہر لمحہ شریعت کی پاسداری کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اس کا کیا عمل دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ جب یہ عمل دیکھا تو فرمایا کہ نہیں، میں اس کا مرید نہیں ہو سکتا جو خود شریعت کی پاسداری نہ کرے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، آج ہم بے دھیانی میں اس طرح کر لیتے، ہم قبلے کی طرف منہ کر کے، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، ہم قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیتے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہمارے نہیں سمجھی جاتی، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام جب تھوکنا چاہتے تو آپ اپنے منہ کو اس طرح بائیں طرف کرتے اور پھر منہ پیچھے کر کے تھوکتے۔ یہ تعلیمات ہے، یہ تربیت ہے جسے آج ہمیں سیکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تمام صفات وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آئیں گی۔ آج ہمیں جہاں حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے تو اس سے قبل ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا ہے تاکہ ہم حضور علیہ السلام کا بھی قرب حاصل کر سکیں اور اللہ رب العزت کا بھی قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔